رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا زور باطل کا دلالت کا تھا جس دم ہند میں زور باطل کا دلالت کا تھا جس دم ہند میں تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا اور اے امام اہل سنت نائب شاہ عمر کیجئے ہم پر بسایا اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا بعد از حمد و ثنا و درود بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین ذی احتشام میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک لا ریب کتاب مبین میں سے چند الفاظ موضوع سخن بنانے کا شرف حاصل کیا دعا گو ہو رب کائنات نبی اعظم شفیع معظم نور مجسم زینت کائنات فخر کائنات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ شافع روز جزا
علیہ تحیت و ثنا کے وسیلہ جلیلہ سے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ 25 سفر المظفر کو عرس اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو آج میں اسی حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جو میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی ہے اس کے ترجمے سے آغاز کروں گا آج کی گفتگو کا۔ سورۃ التوبہ 10واں پارہ آیت نمبر 24۔ رب کائنات نے فرمایا، رب کائنات نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، محبوب سونے آئے انہاں اپنے غلاماں نو فرما دیو یا انہاں لوکاں نو فرما دیو کہ ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ و ابناؤکم اور تواڈے پتر و اخوانکم اور تواڈے برا تواڈے بھائی و ازواجکم اور تواڈیاں بیویاں و عشیرتکم تواڈا کنبہ قبیلہ رشتہ دار دوست احباب و اموال اقترفتموہا اور تواڈی کمائی دا مال و تجارتم اور تواڈی جڑی تجارت ہے تخشون کسادہ جن دے نقصان دا توانو ڈر ہوئے، تواڈا مال تواڈی جائیداد تواڈی تجارت دا مال تواڈا سودا کرنا خرید و فروخت والا و مساکن تردونہا اور تواڈے پسندیدہ گھر۔ سب تو پہلے اللہ فرمایا اگر توانو تواڈے باپ، پھر فرمایا تواڈے پتر، تواڈے پرا، تواڈیاں بیویاں، تواڈے رشتہ دار، تواڈا او مال تجارت دا مال جن دے کمی دا جن دے نقصان دا توانو ڈر ہوئے، یعنی مال جڑا توانو بڑا پیارا ہوئے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تے او گھر جنہاں نو تسی بڑا محبوب رکھتے ہو، فرمایا احب الیکم الی اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ساریاں چیزاں توانو اللہ دے رسول نال زیادہ پیاریاں نے اور اللہ دی راہ میں جہاد کرن نالوں زیادہ پیاریاں نے، باپ ہوئے، پتر ہوئے، پرا ہوئے، رشتہ دار ہوئے، بیوی ہوئے، مال ہوئے، کار ہوئے، یعنی بندے دے نال ہر ریلیٹڈ چیز جڑی اندر متصل ہوئے ملی ہوئے، کوئی بھی چیز انہاں دے وچوں اگر توانو اللہ دے رسول نال زیادہ پیاری ہے، اللہ دے رسول نال زیادہ توانو انہاں چیزاں نال پیار ہے، یا اللہ دے راہ نال جہاد کرن دے وچ اودے نال زیادہ انہاں نال پیار ہے، رب کائنات نے فرمایا فتربصوا، راہ ویکھو انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ اپنا امر لے کے آوے گا، اللہ اپنا حکم لے کے آوے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کسے فاسق قوم نو کدی ہدایت دیتی کوئی، اللہ کدی کسے فاسق قوم نو ہدایت ہے، یعنی پتہ چلیا جیڑی قوم اللہ رسول نال ود کے مال نال پیار کرے، اللہ رسول نال ود کے اپنے کاروبار نال پیار کرے، اللہ رسول نال ود کے اپنے خاندان نال پیار کرے، وہ قوم فاسق قوم ہے۔ اللہ فرماتا ہے جے تسی میرے تے میرے محبوب نال ود کے اینا چیزاں نال پیار کر دیو تو پھر انتظار کرو میں اپنا حکم لے کے آواں گا، میری طرف حکم آ جائے گا، تواڈے تے کوئی نہ کوئی امر لازم آ جائے گا، تے پھر اے بھی گل یاد رکھیا تے جڑی فاسق قوم ہوے انہوں ہدایت کدی نہیں ملدی، انہوں ہدایت کدی نہیں ملدی۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، فرمایا آپ نے فرمایا لوگ خبردار، جڑا بندہ اپنی عزت، اپنی تقریم، اپنا مال، اپنی ہر چیز مجھے حضور تو ود کے محبوب سمجھتا ہے تو ان کا ایمان کامل ہے ہی کوئی، ان کا ایمان کامل ہے ہی نہیں، وہ بندہ مکمل مسلمان ہی نہیں جنہوں اللہ تے رسول اللہ پیار نہیں، جنہوں اللہ تے رسول اللہ ود کے دنیا دا مال پیارا لگے، جنہوں اللہ تے رسول اللہ ود کے دنیا دی سارے چیز پیاری لگے، فرمایا وہ پھر فاسق قوم اندر چلا جاتا ہے، تو جڑا فاسق ہوئے انہوں ہدایت رب دیندا ہی نہیں، جڑے پاسے مرضی چلا جائے ہدایت بھی رب انہوں دیندا ہے جڑا اندر محبوب دے در تے آ کے جھک جاتا ہے، ہدایت بھی اللہ کو عطا کرے گا۔ اگلی حدیث پاک کے ساتھ اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ اس حدیث پاک پر بات کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جڑے بندے دے اندر تین چیزاں پائیاں جانا، تین چیزاں پائیاں جانا،
وہ بندہ ایمان دی حلاوت پا سکتا ہے جڑے بندے دے اندر تین چیزاں پائیاں جان ان دا ایمان کامل ہوئے گا تو انہوں ایمان دی مٹھاس محسوس ہوئے گی سب تو پہلی چیز آپ نے فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول نو سب تو زیادہ محبوب مننے اللہ تے اللہ دے رسول نو سب تو ود کے محبت کرے اور اگے فرمایا تے پھر اللہ دی رضا واسطے کسے نال محبت کرے جے کسی اور نال محبت کرنی ہے ان دے وچ اللہ دی رضا شامل ہوئے تیسری چیز آپ نے فرمایا دوبارہ کفر پر لوٹنا انجی سمجھے جی وہ آگ اندر جان لگا ہے یعنی جی ایک باری سرکار دا کلمہ پڑھ لے سرکار کو اپنا نبی مان لے خدا کو اپنا رب مان لے تو پھر دوبارہ کفر بن نہ جاوے بلکہ اسلام تے قائم رہے اسلام تے قائم رہے تے حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو کلمہ پڑھے نا ہجرت کر کے حضور دی بارگاہ اندر آئے تو کلمہ پڑھنا تو بعد عرض کیتی یا سید یا رسول اللہ بعد آگ تے کاجل والیا کہ میں تو اڑنا بڑا پیار کرنا تُسی مینوں ہر چیز نہ ود کے محبوب ہو مینوں تو اڑنا بڑا پیار ہے تو اڑنا بڑی محبت ہے تو اڑنا بڑی عشق ہے تو اڑنا بڑا عشق ہے تو اڑنا بڑی الفت ہے تے میرے لجپال نبی رہتے صفوان دی تو ایک گل سنی فرمایا پھر صفوان خوش ہو جا المرء مع من احبا فرمایا بندہ دنیا تے رہ کے جتنا محبت کرتا ہے کل نو بھی اوندے نال ہوئے گا دنیا تے جندے نہ محبت کرے گا کل نو بھی اوندے نال ہوئے گا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اے صحابہ کرام دی محبت سی تے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑی کمال دی گل کیتی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے سن آقا علیہ السلام نے بڑا پیار کرتے سن بڑی محبت کرتے سن ایک دن آقا علیہ السلام دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے آپ دا چہرہ بڑا افسردہ غمگین چہرہ متغیر ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا وہ بھی پریشان انہوں نے عرض کیتی کہ اے ثوبان اج کی گل ہے تھوڑا چہرہ بڑا متغیر نظر آ رہا ہے تے آپ بڑے پریشان صحابہ کرام نے بھی سوال کیتا تے آقا علیہ السلام دی جدو نگاہ حضرت ثوبان تے پہ گئی نا تے آپ نے فرمایا ثوبان کی گل ہے اج تھوڑا چہرہ متغیر ہو گیا تے حضرت ثوبان نے کہتے یا رسول اللہ میں تھوڑے نال بڑا ہی پیار کرنا تھوڑے نال بڑی محبت کرنا چیز نال ود کے لیکن میرے ذہن اندر ایک سوال اے آیا ہے کہ یا سید یا رسول اللہ کہ ایتھے تے چلو میں تہاڈی حیات اندر ہاں تہاڈے نال ہاں تے سوڑے کل جدو جنت اندر جاواں گے اللہ اکبر جنت دی فکر نہیں سوال کیڑا حضور دی محبت اندر عرض کیتی سونے کل جدو جنت اندر جاواں گے تہاڈا مقام تے بڑا اونچا تے عالی تے عرفہ ہوے گا تے میں پتہ نہیں کتھے ہونا ہے میں پتہ نہیں کتھے ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے جلے آپ نے اتنی گل کیتی تھی اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیتا تے آؤ ناظران گرامی ذرا توجہ کرتے جا رہا ہوں امام الانبیاء دے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا سید یا رسول اللہ ایتھے تے میں تواڈے نال ہاں پر جنت دے اندر تواڈا مقام اونچا تے عالی عرفہ ہوے گا یا سیدی یا رسول اللہ پر جنت دے اندر وی تواڈی صحبت خواہش ماندا تے میرے لجپال نبی نے لبا مبارک نو جنبش نہیں دیتی رب کائنات نے قرآن نازل فرما دیتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن أولئك رفيقا میرے لجپال نبی تے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا سونے جڑا تیری اطاعت کردا ہے جڑا تیرے نال پیار کردا ہے میں رب نال پیار کردا ہے اے نال خوشخبری سنا دے وہ جنت دے اندر بھی تیرے نال ہون گے جنت اندر بھی تیرے نال ہون گے اے آقا علیہ السلام دی محبت ہے تے آؤ جو محبت دی گل کردا جاواں تے میں اعلی حضرت دی بارگاہ اندر تانوں لے کے جانا چاہنا وا میرے اعلی حضرت عظیم المرتبت اشعا مولانا امام احمد رضا خان فؤاد بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر ریاست نانپارا دے کچھ لوگ آ جاندے نے آ کے اگر احمد رضا تو بڑیاں بڑیاں گلاں لکھنا ہے بڑے بڑے کلام لکھنا ہے ساری ریاست دے
بادشاہ دا بھی ایک کلام لکھ چڑھ او دی شان دے اندر بھی کوئی قصیدہ لکھ چڑھ لوگ ساڈے بادشاہاں دیاں وی گلاں کرن گے لوگ ساڈے بادشاہ دی تعریف بیان کرن گے میرے اعلی حضرت جلال اندر آ گئے فرمایا خبردار احمد رضا دی قلم جدوں بھی اٹھے گی آمنہ دے لال دی نعت لکھن واسطے اٹھے گی اے آپ دی محبت ہے او کو جواب دیندے آندے نے احمد رضا تو ساڈے بادشاہ دی تعریف بیان کر اسی تیرے قدماں دے اندر دولتاں دے انبار لگا دیواں گے اسی تیرے قدماں دے اندر دولت دے ڈھیر لگا دیواں گے جتنی دولت منگے گا اسی تیرے کول پیش کران گے تیری خواہش نو پورا کران گے میرے احمد رضا نے حضور دی محبت کمال دی محبت دا مظاہرہ کیتا فرمایا او دنیا دارو خبردار تانوں تواڈی دولت مبارک ہووے تانوں دنیا دے بادشاہ مبارک ہون با احمد رضا نو آمنہ دے لال دی محبت مبارک مینوں آمنہ دے لال دی محبت مبارک ہوئے انہاں کیا احمد رضا پھر کندی تعریف بیان کرے گا آپ نے قلم اٹھائی تے جناب والا کمال کر چھڑی آپ فرماتے نے کرو مت اہل تبل رضا کرو مت اہل تبل رضا پڑے اسی بلا میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا شیر پہلا سمجھا لا پھر روکنا پڑھنا پھر تمہیں بھی سمجھ آئے گی آپ فرماتے کروں مدح اہل دول اندر دولت آلیانو دولت آلیانو فرمایا احمد رضا دولت آلیاں دنیا دارہ دی مدح کرے پڑے اس بلا میں میری بلا اور میری بلا تو بھی میں گدا ہوں اپنے کریم کا آپ نے کبال کی تھی فرمایا کروں مت اہل دول رضا کروں مت اہل دول رضا پڑے اسی بلا کہ میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا آقا علیہ السلام جناب محبت مظاہرہ کرو یہ جملہ میرے مل کے آنکھوں نا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین رہنا نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا اب کروں تیرے نام پہ جان فدا نہیں جان فدا تو جہاں فدا اب تو جہاں سے بھی نہیں جی برا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کیا کرو جہاں کون میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ عزیزان گرامی توجہ کرتے جا رہا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نے 4 سال دی عمر دے اندر 4 سال دی عمر دے اندر پورا قرآن حفظ کر رہا ہے 4 سال دی عمر دے اندر 4.5 سال دے بال ہونا نا نک کیوں جانا نہیں پتا ہوندا 4 سال دی عمر دے اندر میری امام احمد رضا خان نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تے 6 سال دی عمر دے اندر ممبر رسول تے پہ کے میلاد مصطفیٰ دے پہلا بیان کیتا ہے اگلی گل 13 سال 10 مہینے تے 5 دن جیزل ہوئے تے آپ نے درس نظامی بھی مکمل کر رہے 13 سال دی عمر اندر علیہ بالغ نہیں بچہ ہوں 13 سال 10 مہینے کے بعد علماء نے 14 سال لکھے رہے
فرمایا آپ نے 14 سال دی عمر دی اندر مکمل درس نظام کیتا، فارغ التحصیل ہوئے، آپ دی دستار فضیلت ہوئی۔ تو جس دن آپ دی دستار فضیلت ہوئی اسی دن آپ دی بارگاہ کے اندر فتویٰ آ گیا کہ آپ نے پہلے دن فتویٰ رضاعت دے مسئلے تے لکھیا، تے لکھ کے جدو آپ دے والد گرامی دے کول گیا نا تے آپ دے والد نے فرمایا لکھیا کنے؟ فرمایا احمد رضا نے لکھیا ہے۔ تے آپ نے فرمایا احمد رضا انی دی عمر اندر قبال کر چھڑیا ہے۔ 14 سال دی عمر اندر رضا دا پہلا مسئلہ لکھیا، آپ نے او امام احمد رضا کہا۔ تے اگلی گل کراں میں صرف گل کر کے تے آپ دے اگلے چلنا او امام احمد رضا جنہاں نوں 105 علوم تے دسترس حاصل سی، ایک نہیں 10 نہیں 20 نہیں 105 میرے سامنے 105 علوم لکھے نے۔ اور میں کوشش کرنا جے سارے پڑھی گئے 105 علوم میرے اعلیٰ حضرت نے جناب والا آپ نے 105 علوم حاصل کیتے۔ تو 105 علوم سب تو پہلا قرآن دا علم ہے، علم القرآن آپ نے حاصل کیتا، علم القرآن، قرات دا علم، تجوید دا علم، تفسیر دا علم، علم حدیث، تخریج، فقہ، علم الکلام، علم العقائد، علم البیان، علم معانی، علم مناظرہ، فتوہ نویسی، سیرت نگاری، فلسفہ، منطق، تنقیدات، فضائل و مناقب، ادب، شاعری، نثر نگاری، حاشیہ نگاری، اسماء الرجال، علم الاخلاق، روحانیت، تصوف، سلوک، طریق و سیر، جدول، صرف و ناب، بدیع، علم الانصاب، علم الفرائض، ردات، بدیع، قد و نصائب، مکتوبات، ملفوظات، خطبات، جغرافیہ، تجارت، شماریات، صوتیات، مالیات، اقتصادیات، معاشرت، طبیعیات، معاشیات، حیات، کمیات، جناب کیمیا، مدنیات، فلکیات، نجوم، جعفر، ارضیات، تعلیم و تعلم، علم الحساب، رزیجات، زائرچہ، تعویذات، طب، ادویات، لسانیات، رسم الخط، جرح و تعدیل، ورد و اذکار، ایمانیات، تکسیر، توقیت، اوفاق، علم ریاضی، دنکاری، زراعت، طریقے گوئی، سیاسیات، علم الاوقات، علم الاوقات سورج چانوال بیک جڑا وقت مقرر کیتا جاتا ہے، علم الاوقات، رد موسیقی، قانون، تشریحات، تحقیقات، علم الادیان، ماحولیات، علم الایام، تعبیر، عروض و قوانی، علم البر والبحر، علم الاوزان، حکمت، نقد و نظر، تعلیقات، موسمیات، شہریات، علم المناظر، نفسیات، صحافت، علم الانبال، عملیات، علم الاحکام، علم النور، بابات، طبعیات، عمرانیات، علم رمل۔ حلے بھی نہ بولے تو پھر تواڈی مرضی ہے نا۔ آج لوگ احمد رضا نو گل کرنا، میں کہا 5 علم پڑھ کے تو احمد رضا نو گل کرنا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے 105 لوگ پڑھے، علم رمل، لغت، استعارہ، حیاتیات، نباتات پڑھے۔ 105 علوم نے جڑے میرے احمد رضا نے پڑھے۔ آج بھی مصر دیا یونیورسٹیاں، علی گڑھ یونیورسٹی ایسی ہستیاں انہاں دے اندر آپ دے علوم تے بچیاں نوں پڑھایا جاندا ہے۔ آج اسی ایک علوم کر لی، آج دے مولوی انہاں گلاں کر رہے امام احمد رضا خان باپ فاضل بریلوی نے، میرے احمد رضا تے اور جنہاں 105 علوم پڑھے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے آپ دے کول جڑا پھر ایک باری آ جاندا سی نا، وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاندا سی۔ علی گڑھ یونیورسٹی دے پروفیسر آپ کو انہاں کول آ کے ریاضی دے سوال حل کروا دے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں کہا آپ دی علم دی گل سنیا جی، آپ دی بارگاہ دے اندر بندہ آیا کہ سوال کیتا جی نبی پاک نو سارے رسولاں دے وچوں افضل منیا جاندا ہے، افضل الرسول آکھیا جاندا ہے نا، حضور دی ذات اسی عالم دے امام الانبیاء مننے۔ انہاں آ کے آکھیا کہ سانو اندے تے کوئی دلیل دیو کہ حضور پاک سارے نبیاں تو اعلیٰ تے افضل نے۔ آپ نے صرف ایک جواب نہ دیتا، آپ نے پوری کتاب لکھ چکی۔ آپ نے پورے 130 صفحات کتاب لکھی، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، اور ان کے اندر آپ نے 10 آیات قرآنی نقل کیتیاں، اور آپ نے 18 قرآن پاک کو علاوہ جڑیاں وحیاں نازل ہوئیاں کتب سماویہ دوسریاں انہاں دے وچوں 18 عبارتاں نقل کیتیاں تے 100 تو زیادہ حدیثاں نقل فرمائیاں نے۔ 100 تو زیادہ حدیثاں آپ نے اس اندر نقل فرمائیاں نے اس رسالے دے اندر۔ تے آپ نے اس رسالے دے اندر لکھیا، انہاں کہا آج بندہ جڑا اعتراض کرے نا حضور نو افضل منن تو، جنہ کرنا سو اعتراض کر لے، کل معاشر دے دن تے پتہ چل ہی جانا نا کیڑی ذات افضل تے اعلیٰ ہے۔ آپ نے اگلا جملہ لکھیا، آپ نے فرمایا کل معاشر دے دن پتہ چل جانا ہے جدو نبی پاک دی ذات دے سر تے سیرا ہونا ہے،
حضرت آدم لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیان نے بھی میرے محبوب کی شفاعت پہ نظر رکھنی ہے. ہر جناب والا ہر بندے دی نگاہ اچھے تو لے کے نیوے تک ولی ہوئے غوث ہوئے کتب ہوئے ابدال ہوئے نبی ہوئے رسول ہوئے فرمان نبیاں رسولہ ولیہ غوثہ کتبہ ابدال مومن عام بندے تو بھی لے کے کل قیامت دن پتہ چل جانا ہے جدو میرے نبی پاک نے رب دی بارگاہ اندر سفارش کرنی ہے نا پھر اوتے مننا پینا ہے کہ نبیاں دے سردار دی اکو ذات ہے جیڑی آمنہ دے لا دی ذات ہے. او معاشر دا دے جدو نفسی دا عالم ہونا ہے جتا جناب والا سارا ویکنا ہم کدھر جائیے ہر رشتہ ٹوٹ جانا ہے تینوں بڑیا چھڑ جانا ہے او تو بھی جیڑی ذات نے تیری تے رحمت کرنی ہو آمنہ دے لال دی ذات ہے. معاشر دا دن میں نے یاد آ گیا بڑے شاعر ہی تھے جملہ شعر پڑھتے ہوتے سن کہ وہ معاشر دا منظر کیسا ہوئے گا آنکھوں تو پڑھتے جائیے سارے محبت نہ بولو سبحان اللہ. آؤنا دیدان گرامی توجہ کر دے جانا او معاشر دا منظر کتنا عجیب ہوئے گا. تو شاعر جڑا جناب والا بیکل شاعر گزرے آئے انہیں ایک کمال ترجمانے کی تھی انہیں آکے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. اے جملے تھے محبت نہ بولنا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. میں دعا کرنا یا رب العالمین کہ آج مسجد میں پرسوں مندر بے کے اے جملہ بول کے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے جو کل محشر دا دن ہوئے نفسی دا عالم ہوئے اسی اوٹے پھلو کے ہاتھ جوڑ کر سرکار بلوے کی تھی ای جملہ ہوئے اوڑھ کر کالی کملی وہ گے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. اور اب یہ شاعر نے بڑے کمال ترجمانے کی تھی کہ عالم نفسی میں اے ہم نوا دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ. نفسی دا عالم ہوئے گا تے اوتے تو دیکھ دیا حضور دی عظمت کی ہے کہ تے عالم نفسی میں اے ہم نوا دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ ہر پریشان کا دل بہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملے وہ آ جائیں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اوڑھ کر کالی کملے وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے اتھے منو نہ منو اتھے تو تانوں مننا پینا ہے نا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا خبردار میں صرف میری قلم اٹھے گی تے آمنہ دلال دی تعریف اندر او سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ انہاں کہا دولت لے لو ساڑھے کو مال لے لو جنہ دے ہو آپ نے فرمایا تواڈیاں دولتاں توانوں مبارک ہونا. آج جڑے امریکہ دے ٹکڑے دے پلن والے مولوی او میرے احمد رضا نو گلا کرا خبردار تسی کسی اور دے پل دیو میرا احمد رضا دا کیتا میں گدا ہوا پر ایک کریم
میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نانی. اور آپ نے جدو لکھیا نا یہ رسالہ جڑا 130 صفحے دا اس رسالے کے آخری صفحے تے آپ نے لکھیا گل. آپ فرماتے ہیں احمد رضا میں اپنے گھر تے سین دینا باہر کھڑا تے میرے ہاتھ دے اندر نے ایک موٹے شیشے والا ایک فانوس ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس فانوس کو جلان دی کوشش کرنا, میرے ایک سجے بندہ کھڑا ہے کھبے کھڑا ہے وہ پھوک مار دینے تے فانوس بجھا دینے. یہ اللہ لکھیا اس رسالے دے آخری صفحے دے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ میں جدو جلانا وا فانوس انہوں روشن کرنے دی کوشش کرنا وہ دوویں بندے جڑے نے انہوں جلا انہوں بجھا دیندے نے پھوک مار. آپ فرماتے ہیں اس عالم دے اندر سامنے مسجد دے وچوں آمنہ دے لال دی آمد ہو جانی ہے. سید الانبیاء تشریف لے کے آپ فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے جویں نبی پاک دا ظہور ہویا مینوں نہیں پتا وہ سجے کھبے والے انہوں زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا غائب ہو گئے. آپ فرماتے ہیں ادھر نبی پاک تشریف لے کے نبی پاک قریب ہوئے. آپ فرماتے ہیں اتنا قریب ہوئے کہ صرف ایک بالش دا جناب والا وچ فاصلہ رہ گیا. آپ فرماتے ہیں جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے نا آپ تے آپ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا احمد رضا انہیں نو جلا میں ویکھنا کون انہوں بجانا ہے. احمد رضا انہوں جلاؤ اس فانوس کو روشن کرو. آپ فرماتے ہیں میں روشن کیتا. میرے نبی نے فرمایا احمد رضا اے جڑا تو فانوس روشن کیتا پوری دنیا اندر دی روشنی پھیل جاوے گی, پوری دنیا اندر دی روشنی پھیل جائے گی. او میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ اور آپ جناب والا آپ نو حضور پاک دی عطا سی. آپ کے حضور پاک دی عطا سی خاص ہے. آپ کے مدینہ شریف اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا مدینہ شریف گئے مکہ المکرمہ گئے تے جڑا سی نا شریف مکہ ان دا نام سی شریف حسین. ان دا نام سی جڑا اس وقت دا گورنر سی مکہ دا 1905 دی گل ہے. وہ جڑا شریف مکہ سی نا ہے وہ بھی بندہ علم والا سی. ان دے کول کچھ بندے گئے کچھ مولوی گئے اولا جا کے آکھیا گورنر صاحب گل لے وے کہ ہندوستان تو ایک عالم آیا ہے, ہندوستان تو ایک عالم آیا ہے تے او بڑا ہی عاشق رسول ہے, حضور پاک نہ بڑی محبت کرتا ہے. او ہندوستان اندر اگرچہ انگریزہ دی حکومت ہے وہ پھر بھی حضور پاک دی محبت اور ڈنکے دی چھوڑ تے بیان کرتا ہے. انہاں کیا آگنا کی چاہتے ہو؟ انہاں کیا اسی یہ چاہنے ہیں کہ او آندہ ہے حضور پاک نو علم غیب ہے, حضور علیہ السلام علم غیب ہے تے اسی چاہنے ہیں کہ تسی انہاں نو بلاو تے انہاں نو بلا کے جڑا نا انہاں کو سوال کرو تو سانو جواب دین. او جو بڑا وڈا عالم ہے لوگ انہوں بڑا مندے نے تے کو بھی وہ شریف مکہ علم والا بندہ سی جڑے ادب والے ہونو ادب جاندے. انہاں کیا نالے آندے ہو عالم بھی ہے, نالے آندے ہو عاشق رسول بھی, میری غیرت گوارا نہیں کردی میں انہوں دربار اندر بلاؤں, میری غیرت گوارا نہیں کردی میں انہوں نے اپنے دربار اندر بلاوا. انہاں کر سکنا تسی سوال لکھ کے دیو جڑے سوال کرنا چاہتے ہو, جڑے سوال کرنا چاہتے ہو میرے لکھ کے دیو تو میں جناب پہلے تھلے اپنے دستخط کر دینا تو وہ جواب ارشاد فرما دینا. انہاں جی 5 سوال انہاں لکھ کے دیتے. شریف مکہ نے حکم جاری کیتا جی ہے انہاں دی بارگاہ اندر لے جاؤ. جدو انہاں دی بارگاہ اندر لے کے گئے نا تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں حج کرن واسطے آیا تے مینوں اس وقت بخار بھی بڑا سخت ہے, یعنی لکھن دی حالت اندر میں اس وقت نہیں تے لہذا اگر تسی کچھ دیر صبر کر لو تو میں جواب ارشاد فرما دیں. انہوں نے کہا جی نہیں جو نہ پھر اصرار کیتا نہ جو مننا لے جاؤ. انہوں نے کہا سان جواب اس حالت اندر تے مزہ آنا سی جواب سوال کریے تے جواب سانو نہ دیتا تے ساڈی بلے بلے ہو جانی. ایندا جناب والا لوگ بڑے اندے ٹنگے بجاندے سن, پتہ چل جانا لوکاں نوں جواب نہیں دے سکیا. تے انہاں جدو اصرار کیتا تے اعلیٰ حضرت نے اپنی ساریاں بیماریاں نوں پسے پش ڈالیا. حضور دی محبت اندر قلم لئی کتاب لئی تے کھانا کعبہ وچ بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیتا ہے. بخار دی حالت دے اندر آپ نے بیت اللہ شریف دے سامنے بیٹھ کے بیت اللہ شریف دی دیوار نہ ٹیک لگا کے آپ نے مسلسل 8 گھنٹے مسلسل 8 گھنٹے دے اندر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ پوری کتاب لکھ دیتے. 8 گھنٹے دے اندر اعلیٰ حضرت نے نال کوئی کتاب نہیں نہ کوئی اور چیز رکھی ہے, بغیر ویکھن تو زبانی میرے اعلیٰ حضرت نے پوری ایک کتاب لکھی. ایک کتاب مل جاندی جناب مارکیٹ دے اندر آپ نے لکھی. وہ کتاب جدو گئی ہو آپ نے لکھیا رسالہ پوری ایک کتاب لکھی تے او شریف مکہ کو جو دوبارہ گئی نا
وہ پڑھتا گیا، وہ بھی علم والا بندہ سی، پڑھتا گیا پڑھتے سناندے کے اگوں نے جملہ پتہ کہ سن کے انہیں آکے اللہ یوتی وہاؤلاء یمنعون، ایک کڑمے تے بڑے بدبخت نے کہ حضور نو علم نہیں ہے، فرمایا احمد رضا نے جو لکھیا سچ تے حق لکھیا ہے، اللہ عطا کرن والا ہے، اے تے کمینے روکن والے نے، اللہ تعالی دی عطا دے نام میرا نبی سب کچھ جان سکدا ہے، میرا نبی ہر چیز جاندا ہے۔ احمد رضا نے جو لکھیا سچ لکھیا تے حق لکھیا۔ ہن اگلی گل 8 گھنٹے دے اندر بخار دی حالت دے اندر آپ نے جناب والا پوری کتاب لکھ چڑی۔ 1 سال تو بعد آپ دے خلیفہ دے حضرت جناب مولانا ضیاء الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی بارگاہ کے اندر سوا آئے، آپ نے فرمایا میں مکہ مکرمہ تو بھی ہو کے آیا، مدینہ منورہ تو بھی ہو کے آیا، علماء نے تواڈی بات کی تصدیق کی، انہوں نے کہا جی بلے بلے احمد رضا نے کمال کر چھڑی، انہاں تے منہ بند کر چھڑے نے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا نے گلاں لکھ کے جدوں انہوں نے انی گل کیتی نا، انہوں نے کہا جی احمد رضا نے بالکل گل آ کے لیکن ایک گل سمجھ اندر نہیں جاندی کہ مسلسل 8 گھنٹے دے اندر انہاں نے کتاب پوری کتاب ہی لکھ چڑی ہے، نہ کوئی کتاب موجود، نہ کوئی تشریح موجود، نہ کوئی چیز زبانی جناب والا آپ نے پوری کتاب لکھ چڑی۔ ایک گل منن اندر نہیں آندی، منن اندر نہیں آندی۔ آپ نے فرمایا ضیاء الدین قادری دے اندر بھی احمد رضا دا کمال نہیں، ہن آکھیا احمد رضا گل کی ہے، ہن جملہ سنو تے چلا تڑپ جاؤ گے۔ احمد رضا فرماندے نے جدوں میں حضور دی محبت لے کے مکہ تے مکرمہ دے اندر بیٹھا سا نا بیت وچ لکھن واسطے، میں نگاہ چکی، میں عرض کیتی یا رسول اللہ کرم فرمایا جے، اے غوث پاک کرم فرمایا جے۔ آپ فرماندے جدوں قلم لکھن لگا میری نگاہ اٹھی، سامنے آمنہ تے لال تشریف لے کے آ گئے، سجے پاسے مولا علی نے، کھبے پاسے غوث پاک دی ہستی۔ آپ فرماندے سجے پاسے مولا علی، کھبے پاسے غوث پاک دی ہستی ہے۔ انہاں کہ احمد رضا اسی تیری کانٹ نہیں لگن دیواں گے جے تو ساڈی محبت اندر بخار دا بہانہ نہیں کیتا کہ احمد رضا اج اسی جو اسی لکھاندے جاواں گے لکھدے جائے۔ ضیاء الدین ان دے اندر میرا کمال نہیں، آمنہ دے لال دی نظر دا کمال ہے۔ آپ نے فرمایا سرکارہ نے فرمایا ہن احمد رضا اسی لکھوانے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کدی سرکارہ گلاں دس دے، کدی مولا علی، کدی غوث پاک گلاں دس دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او میرے امام احمد رضا ہاں۔ اور آپ جنہ کو ادب کرتے سن، آپ نے پوری زندگی مدینہ شریف پر لتا نہیں کیتی ہے۔ مدینہ شریف تے دور دی گل ہے نا، آپ دی آل اولاد حضور غوث پاک بغداد شریف وال بھی آپ کدی لتا کر کے نہیں سکتے، اتنا ادب کرتے سن۔ ہاں آپ تو شعر ہے نا، آپ نے فرمایا تجھ سے ہے در، در سے ہے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اے ادب حضور دا دیکھو کہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج جڑا تہاڈا در ہے نا، اینو تہاڈے نال نسبت ہے، تے تہاڈے در تے بہن والا کتا اونوں در نال نسبت ہے، اس کتے نال احمد رضا نوں نسبت ہے۔ دور کا ہے پٹکا میرے گلے میں بھی، اللہ فرماتے ہیں تجھ سے ہے در، در سے ہے ساغ، اور ساغ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اے امام احمد رضا خان دی ہستی۔ آخری گل عرض کر کے اے تے حضور دی ذات ہے نا، آپ تے حضور دی آل دا بھی بڑا ادب کرتے سن۔ آپ ایک دن کمرے اندر بیٹھے نے نا، لکھدے پے سن تے بار بار کدی کھڑے ہو جان، کدی بیٹھ جان، کدی کھڑے ہونا، کدی حضور کی گل ہے۔ آپ نے فرمایا گل کوئی نہیں، ایتھے اے سیدہ دا بچہ ہے جدوں میرے سامنے آندا ہے مادہ واسطے کھڑا ہو جانا۔ آپ مرید سن، سیدزادے سن، انہاں آ کے عرض کیتی سرکار ساڈی دعوت قبول کرو تے تشریف لے کے آؤ۔ آپ نے وقت دیتا، فرمایا لے آج تے حضور ایک اور میری خواہش ہے، تسی ساڈے مرشد ہو تے ساڈی خواہش ہے اساں تانوں پالکی وچ چک کے لے جانا، اساں تانوں پالکی اندر بٹھا کے لے جانا۔ آپ نے فرمایا جی ٹھیک ہے جس طرح تہاڈی۔ وہ آئے وقت آیا، 4 بندے پالکی چکی، تھوڑا جا چلے نا، میرے امام نے فرمایا پالکی تھلے رکھو، تھلے رکھو پالکی۔ سرکار کو غلطی ہو گئی کوئی، فرمایا اے دسو تواڈے وچوں سید کیڑا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اس جملے تے بندے تڑپ جانا چاہیے، تسی بولے نہیں۔ فرمایا تواڈے وچوں سید کیڑا ہے؟ وہ ایک غلام جو کیتا حضور میں سید، فرمایا سید ہو کے احمد رضا نو اپنے کندھے تے چکے، فرمایا نا ہن احمد رضا دی غیرت نہیں گوارا کرਦੀ کہ ایک سید ذات نبی دی آل دی کندھے تے بیٹھ کے احمد رضا جنواب ہو گیا کہ حضور دی آل تے سوار ہو کے جاوے نال سرکار تو ساڈے مرشد آتی۔ فرمایا نانا دا کل سرکار نو کی جواب دیواں گا؟ سرکار فرمان کہ احمد رضا اتنا نواب ہو گیا ہے ساڈے پتراں دے موڈیاں تے سوار ہوندا رہیا۔ فرمایا ہن احمد رضا دی غیرت انج گوارا کرتی ہے کہ ہن سید زادہ پالکی تے پوے گا، وقت امام کندھیاں تے چک کے لے کے جاوے گا۔ وقت
دا امام لوگ ویندے پینے آپ نے کندھیاں تے چاہ کے آلے نبی نو لے کے دسیا اے وے حضور دی آل دی محبت، ادب، اے حضور دا عشق۔ عزیزان گرامی یہ عرض کرنا چاہنا کہ امام احمد رضا کا فعال بریلوی رحمۃ اللہ تعالی جنہ آپ نے جناب اللہ حضور دے دین دا کام کیتا، اس صدی تے بھی آپ ہی مجدد نے۔ حضور نے فرمایا ہر صدی دے سرے تے اختتام تے ایک اللہ تعالی مجدد بھیجدا ہے۔ جدوں لوگ گمراہ ہون لگ جانے ہر صدی دے سرے تے ایک مجدد آندا ہے، تے اس صدی دے مجدد بن کے میرے اعلی حضرت آئے تے آ کے انہاں پھر حضور دے اسلام دا جھنڈا انج بلند کیتا ہے، انج بلند کیتا کہ اج بھی جگہ جگہ تے احمد رضا دی گلاں کیتیاں جاندیاں نے۔ یہ ساری برکتاں حضور دی محبت دی وجہ دے نال نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عشق دی وجہ دے نال نے، حضور دے دین دی برکات نے۔ اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب